یہ ستمبر 1948 میں چینی شہر شنگھائی سے کچھ دور ایک علاقے کا واقعہ ہے۔ پرچون ایسٹ انڈیا کمپنی کا جاسوس ہے جو چین کے اندر ممنوع علاقے میں جا کر وہاں سے چائے کی پتیاں چرانے کی مہم پر آیا ہوا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اسے سب سے پہلے بیس بدلنا چاہیے۔ جیسے کہ پہلے شرط یہ ہے کہ وہ چین کے رواج کے مطابق ماتھے کے اوپر حصے سے بال منڈوا دے۔ اس کربناک عمل سے گزرنے کے بعد پرچون کے مترجم اور رہنما نے اس کے بالوں میں ایک لمبی مینڈ گوندھ کر ایسے چینی لبادہ پہنا دیا اور ایسے تن دیا کہ وہ اپنا منہ بند رکھے۔ ایک مسئلہ اب بھی باقی تھا جسے چھپانا آسان نہیں تھا۔ پرچون کا قد عام چینی کے مقابلے پر 1 فٹ سے بھی لمبا تھا۔ اس کا حل اس نے کچھ یوں نکالا کہ لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ وہ دیوار چین کے دوسری طرف سے آیا ہے جہاں کے لوگ طویل قامت ہوتے ہیں۔ اس مہم میں بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اگر پرچون کامیاب ہو جاتا تو چائے پرچون کی ہزاروں سالہ اجاراداری ختم ہو جاتی اور ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں چائے اگا کر ساری دنیا میں فراہم کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن دوسری طرف اگر وہ پکڑا جاتا تو اس کی صرف ایک ہی سزا تھی، موت۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چائے کی پیداوار چین کا قومی راز تھی اور اس کے حکمران صدیوں سے اس راز کی حفاظت کی سرتوڑ کوششیں کرتے آئے تھے۔ ایک تحقیق کے مطابق پانی کے بعد چائے دنیا کا مقبول ترین مشروب ہے اور دنیا میں روزانہ 2 ارب لوگ اپنے دن کا آغاز چائے کی گرما گرم پیالی سے کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دوران کم ہی لوگوں کے دماغ میں یہ خیال آتا ہوگا کہ مشروب جو ان کے مزاج کو فرحت اور دماغ کو چستی بخشتا ہے ان تک کیسے پہنچا۔ چائے کی کہانی کسی سنسنیخیز ناول سے کم نہیں، یہ ایسی کہانی ہے جس میں حیرت انگیز اتفاقات بھی ہے، پھر فریب، جاسوسی مہم جویابی، سامراجی ریشہ دوانیابی، خوش قسمتی کے لمحات بھی اور بدقسمتی کے واقعات بھی۔ چائے کا آغاز کیسا ہوا اس کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں۔ ایک کے مطابق قدیم چینی دیومالی بادشاہ شونونگ کو صفائی کا اس قدر خیال تھا کہ اس نے تمام رعایا کو حکم دیا کہ وہ پانی کی ابال کر پیا کرے۔ ایک دن کسی جنگل میں بادشاہ کا پانی ابل رہا تھا کہ چند پتیاں ہوا سے اڑ کر دیگچی میں جا گری۔ شونونگ نے جب یہ پانی پیا تو نہ صرف اسے ذائقہ پسند آیا بلکہ اسے پینے سے اس کے بدن میں چستی بھی آ گئی۔ یہ چائے کی پتیاں تھی اور ان کے فوائد کے تجربے کے بعد بادشاہ نے عوام کو حکم دیا کہ وہ بھی ایسے آزمائیں۔ یوں یہ مشروب چین کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ یورپ سب سے پہلے 16ویں صدی کے ابتدا میں چائے سے آشنا ہوا جب پرتگالیوں نے اس کی پتی کی تجارت شروع کر دی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی مشرق سے ہر قسم کے اجناس کی تجارت کی ذمہ داری تھی۔ ایسے چائے کی پتی مہنگے داموں چین سے خریدنا پڑتی تھی اور وہاں سے لمبے سمندری راستوں سے دنیا کے باقی حصوں کی ترسیل چائے کی قیمت میں مزید اضافہ کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگریز شدت سے چاہتے تھے کہ خود اپنی نو آبادی ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دے تاکہ چین کا فتح ہی کٹ جائے۔ اس منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ چائے کا پودا کیسے اگتا ہے اور ایسے چائے کیسے حاصل ہوتی ہے۔ سرتوڑ کوششوں کے باوجود اس راز سے پردہ نہ اٹھ سکا۔ یہی وجہ تھی کہ اب کمپنی رابرٹ پرچون کو اس پر خطر جاسوسی مہم پر بھیجا تھا۔ اس مقصد کے لیے ایسے چین کے ان علاقوں تک جانا تھا جہاں شاید مارکو پولو کے بعد کسی یورپی نے قدم نہیں رکھا تھا۔ ایسے معلوم ہوا تھا کہ فوجیان صوبے کے پہاڑوں میں سب سے عمدہ کالی چائے اگتی ہے، اس لیے اس نے اپنے رہبر کو وہی کا رخ کرنے کا حکم دیا۔ سر منوانے، بال میں نقلی مینڈ گوندنے اور چینی تاجروں جیسا روپ دھارنے کے علاوہ پرچون نے اپنا ایک چینی نام بھی رکھ لیا، سنگ ہوا یعنی شوخ پھول۔ ایسٹ کمپنی نے ایسے خاص طور پر ہدایت دی رکھی تھی کہ بہترین چائے کے پودے اور بیج ہندوستان منتقل کرنے کے علاوہ آپ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ اس پودے کی کاشت اور چائے کی پتی کی تیاری کے بارے میں ہر ممکن معلومات حاصل کیے تاکہ انہیں بروئے کار لا کر ہندوستان میں چائے کی نرسری قائم کرنے میں ہر ممکن مل سکے۔ اس کام کا معاوضہ اسے 500 پاؤنڈ سالانہ ادا کیا جانا تھا۔ پرچون کا کام آسان نہیں تھا۔ اسے چین سے چائے کی پیداوار کے طریقے ہی نہیں سیکھنا تھا بلکہ وہاں سے اس نایاب جنس کے پودے چوری کر کے لانے تھے۔ پرچون تربیت یافتہ ماہر نباتات تھے اور اس کے تجربے نے اسے بتا دیا تھا کہ چند پودوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ پودے اور ان کے بیج بڑے پیمانے پر اسمگل کر کے ہندوستان لانا پڑے گا تاکہ وہاں چائے کی پیداوار بڑے پیمانے پر شروع ہو سکے۔ یہی نہیں، ایسے چینی مزدوروں کی بھی ضرورت تھی تاکہ وہ ہندوستان میں چائے کے صنعتی بنیادوں پر کاشت اور پیداوار میں مدد دے سکے۔ اس دوران اسے خود چائے کے پودوں کی تمام اقسام، اگنے کے موسم، کاشت، پتی کی پیداوار، سکھانے کے طریقے وغیرہ کے بارے میں تمام علم حاصل کرنا تھا، چاہے وہ سبز چائے ہو یا کالی، سفید ہو یا سرخ چائے۔ پرچون کا مقصد عام چائے کے پودے حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ عمدہ ترین چائے حاصل کرنا چاہتا تھا تاکہ ہندوستان میں بڑے پیمانے پر چائے کا بین الاقوامی کاروبار عمدہ ترین
چائے سے کیا جائے۔ آخر کشتیوں، فالکیوں، گھوڑوں اور دشوارگزار راستوں پر پیدل چل کر 3 ماہ کے دشوارگزار سفر کے بعد پرچون کو وہی کے ایک وادی میں قائم چائے کے ایک بڑے کارخانے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں چائے کے تیز مہک کے علاوہ دروازے پر لگے لکڑی کے ایک تختے نے پرچون کا استقبال کیا۔ اس پر چائے کی تعریف میں ایک قدیم نظم کندہ تھی۔ اس سے قبل یورپ میں سمجھا جاتا تھا کہ سبز چائے اور کالی چائے کے پودے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن یہ دیکھ کر پرچون کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں اقسام کی چائے ایک ہی پودے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصل فرق دونوں کے سکھانے اور پکانے کے طریقوں میں ہے۔ پرچون یہاں چائے بننے کے ہر مرحلے کا گہرا مگر خاموش مشاہدہ کرتا رہا اور نوٹس لیتا رہا۔ اگر اسے کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو اپنی رہبر کے وساطت سے پوچھ لینا تھا۔ پرچون کی محنت رنگ لائی اور بلاخر وہ حکام کی آنکھ بچا کر چائے کے پودے، بیج اور چند مزدور بھی ہندوستان اسمگل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس کی نگرانی میں آسام کے علاقے میں یہ پودے اگانا شروع کر دی، لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک سنگین غلطی کر دی تھی۔ پرچون جو پودے لے کر آیا تھا وہ چین کے بلند و بالے پہاڑی سلسلوں کے ٹھنڈے موسم کے عادی تھی۔ آسام کی گرم مرطوب ہوا انہیں راس نہیں آئی اور وہ ایک کے بعد ایک کر کے سوکھتے چلے گئے۔ اس سے قبل یہ تمام مشقت بے سود چلی جاتی۔ اس دوران ایک عجیب و غریب اتفاق ہوا۔ ایسے انڈیا کی کمپنی کی خوش قسمتی کہے یا چین کی بدقسمتی، اسی دوران ان کے سامنے آسام میں اگلنے والے ایک پودے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس پودے کو ایک اسکاٹش سیاح رابرٹ بروس نے 1823 میں دریافت کیا تھا۔ چائے سے ملتا جلتا مقامی پودا آسام کے پہاڑی علاقوں میں جنگلی جھاڑوں کی حیثیت سے اگتا تھا، تاہم زیادہ تر ماہرین کے مطابق اس سے بننے والی مشروب چائے سے کم تر تھی۔ پرچون کے پودوں کی ناکامی کے بعد کمپنی نے اپنی توجہ آسام کے اس پودے پر مرکوز کر دی۔ پرچون نے جب اس پر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ چینی چائے کے پودے سے بے حد قریب ہے، بلکہ ان کے نسل کا ایک ہی پودا ہے۔ چین سے اسمگل شدہ چائے کی پیداوار اور پتی کی تیاری کی ٹیکنالوجی اور تربیت یافتہ کارکن بے حد کارآمد ثابت ہوئے۔ جب ان طریقوں کے مطابق پتی تیار کی گئی تو تجربات کے دوران ان لوگوں نے اسے حاصل پسند کرنا شروع کر دیا، اور یوں کارپوریٹ دنیا کے تاریخ میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے سب سے بڑی چوری ناکام ہوتے ہوتے بھی کامیاب ہو گئی۔ دیسی چائے کی کامیابی کے بعد کمپنی نے آسام کا بڑا علاقہ اس ہندوستانی پودے کی کاشت کے لیے مختص کر کے اس کی تجارت کا آغاز کر دیا، اور ایک عشرے کے اندر یہاں کی پیداوار نے چین کو مقدار، معیار اور قیمت تینوں معاملات میں پیچھے چھوڑ دیا۔ برآمد میں کمی کے بعد چین کے چائے کے باغات خشک ہونے لگے اور وہ ملک جو چائے کے لیے مشہور تھا ایک کونے میں سمٹ کر رہ گیا۔ انگریزوں نے چائے بنانے میں ایک بدعت متعارف کروا دی۔ چینی تو ہزاروں برس سے کھولتے پانی میں پتی ڈال کر پیا کرتے تھے۔ انگریزوں نے اس مشروب میں پہلے چینی اور بعد میں دودھ ڈالنا شروع کر دیا۔ چائے چین کی پیداوار ہے اور چین کی تصریح کے مطابق 1500 برس سے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن وہاں کسی کے خواب و خیال میں یہ بات نہیں گزری کہ اس جوہر لطف کو دودھ کی کثافت سے آلودہ کیا جا سکتا ہے۔ مگر 17ویں صدی میں جب انگریز اس سے آشنا ہوئے تو انہیں معلوم ان لوگوں کو کیا سوچی کہ انہوں نے دودھ ملانے کی بدعت ایجاد کی، اور چونکہ ہندوستان میں چائے کا رواج انہی کے ذریعے ہوا، اس لیے یہ بدعت سینہ یہاں بھی پھیل گئی۔ رفتہ رفتہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ لوگ چائے میں دودھ ڈالنے کی بجائے دودھ میں چائے ڈال کر پینے لگی۔ اور ایک مزے کی بات یہ کہ امریکہ میں جو انقلاب آیا تھا وہ چائے کی وجہ سے آیا تھا۔ کیسے آیا تھا؟ چائے کی کہانی میں ہندوستان کے اہم کردار کا ایک ثبوت انڈیا کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے 1985 میں امریکہ کے دورے کے دوران پیش کیا، جب انہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا میں پیدا ہونے والے چائے نے امریکیوں کی برطانیہ سے آزادی کے جذبے کو ہوا دی تھی۔ ان کا اشارہ 1773 کی طرف تھا، جب ایسٹ انڈیا کمپنی امریکہ میں چائے فروخت کرتی تھی لیکن ٹیکس ادا نہیں کرتی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایک دن کچھ امریکیوں نے بوسٹن کے ساحل پر کھڑے بحری جہاز پر چڑھ کر کمپنی کی ملکیتی چائے کی پیٹیاں سمندر میں پھینک دی۔ برطانوی حکومت نے اس کا جواب اہنی ہاتھوں سے دیا، جس سے امریکی نو آبادی میں وہ بے چینی پیلی کی بلاخر 3 سال بعد امریکی آزادی پر اختتام پذیر ہوا۔ تاہم جیسے کہ اوپر بیان کردہ کہانی سے واضح ہو گیا کہ راجیو گاندھی کی غلط فہمی ہوئی تھی۔ 18ویں صدی میں ہندوستان نے چائے اگانا شروع نہیں کی تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی چین سے براہ راست چائے خریدتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی نے جب 2016 میں کانگریس سے طویل خطاب کیا لیکن انہوں نے اس دوران چائے کا ذکر نہیں کیا۔ حالانکہ بعض لوگوں کے مطابق چائے سے اپنے پرانے تعلق کی بنا پر اس معاملے پر ان کا حق اپنے پیشرو راجیو گاندھی سے کہیں زیادہ تھا۔